بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 133 ہے اور آج سورہ بقرہ کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 161، 162 اور 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سارے تمام انسانوں کی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہیں مہلت دیے جائیں گے، وإلہکم، اور تمہارا معبود، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الرحمن الرحیم، وہی مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں پڑ گئے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سب پر مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت میں 9 باتیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی بات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ دوسری بات، کافر ہونے کی حالت ہی میں پڑ گئے۔ تیسری بات، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ چوتھی بات، وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے۔ پانچویں بات، ان پر سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ چھٹویں بات، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ ساتویں بات، تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے۔ آٹھویں بات، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نویں بات، وہ سب پر مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بزرگان محترم، پہلی بات یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں کفر کرتے ہیں اور اسی کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، نہیں سارے انسانوں کی بھی لعنت ہے ان پر، اور اس لعنت اور پھٹکار میں یہ کافر ہمیشہ رہیں گے، اور ان پر سے نہ عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی کوئی مہلت دی جائے گی۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ہم ان کافروں پر بھی لعنت کرتے ہیں جو ابھی زندہ ہیں، انہوں نے صرف کفر کیا ہے مگر ابھی کفر پر ان کی موت نہیں ہوئی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ان کو ہدایت مل جائے اور ایمان کی حالت میں ان کی موت۔ اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استنباط کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس کافر کے کفر کی حالت میں مرنے کا یقین نہ ہو، اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، اور چونکہ ہمیں کسی شخص کے خاتمے کا یقینی علم نہیں ہے، اس لیے کسی کافر کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کافروں کا نام لے کر ان پر لعنت کی تھی، ان کی کفر پر موت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکا تھا۔ البتہ عام کافروں پر ان کے نام کی تعیین کے بغیر لعنت کرنا درست ہے۔ ہم کافروں پر لعنت کرنے میں سبقت کر لیتے ہیں، لیکن ان کو دین کی دعوت دینے کی جو ذمہ داری ہے اس جانب توجہ نہیں دیتے۔ ہم امت دعوت ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کافروں کو دعوت دیں جنہوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کافروں کو پہلے دین کی دعوت دیں۔ لعنت پہلا مرحلہ نہیں ہے، وہ لعنت آخری مرحلہ ہے۔ دوسری بات جو بیان کی گئی وہ توحید کی بات ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی بندوں پر، اپنی تمام مخلوقات پر نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ لعنت مختلف جگہوں پر استعمال کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 44 میں اللعنت اللہ علی الظالمین، سورہ ہود کی آیت نمبر 18 میں الا لعنت اللہ علی الظالمین،
اور سورہ رات کی آیت نمبر 25 میں ہے اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. سورہ مومن کی آیت نمبر 52 میں ہے ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 162 میں جہاں یہ آئے لا یخفف عنہم العذاب. اور اسی طرح ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 88 میں لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون. اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 85 میں ہے فلا یخفف عنہم ولا هم ينظرون. اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 26 میں ہے ولا یخفف عنہم من عذابها اور ولا هم ينظرون بھی ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت 88 کے علاوہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 8 میں ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. یہاں مہلت کے نہ دیے جانے کی بات کہی گئی ہے. اور مہلت کے نہ دیے جانے کی بات قرآن مجید کی مختلف آیات میں ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 85 میں ہے جیسے کہ میں نے اس کی تلاوت کی. اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 40 میں ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. اور پروردگار کے ایک اللہ ہونے کی بات قرآن مجید کی مختلف آیات میں ہے. انما اللہ الہ واحد سورہ نساء آیت نمبر 171. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 میں وما من الہ الا الہ واحد. سورۃ النحل کی آیت نمبر 22 میں الہکم الہ واحد. سورۃ النحل کی آیت نمبر 51 میں انما هو الہ واحد. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور توحید پر ہم سب کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.